ہم کو نہیں معلوم، ہم اپنے تاریخ کو نہیں جانتے، لیکن ہندوستان میں جو اسلام پھیلا وہ نہ غوری کی تلوار سے پھیلا نہ غزنوی کی یلغار سے پھیلا ہے۔ میں بحیثیت تاریخ کا طالب علم بول رہا ہوں، جس کو بات کرنی ہے وہ مجھ سے بات کرے۔ ہندوستان میں جو اسلام پھیلا وہ خواجگان چشت کی محنتوں سے پھیلا ہے، غریب نواز سے لے کر کے بندہ نواز تک، اور بندہ نواز سے لے کر کے جتنے اولیاء اکرام اس دنیا میں آئے، اس ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، اس وقت نہ پاکستان تھا نہ بنگلہ دیش تھا، سب ایک ہی تھے اس وقت۔ یہ جو لکیریں ہم نے کاٹ دی ہیں، اس علاقے میں 90 لاکھ مسلمان کرنا یہ معمولی بات نہیں، وقت نہیں ہے ایک ایک روایت کو بیان کرنا، کرامتوں کو بیان کرنا، یہ وقت نہیں ہے۔ پرتھوی راج نے یہ محنتیں کی کہ اس درویش کو کسی طرح نکالا جائے، وہ بادشاہ تھا وقت کا۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ صوفیہ کا کام جو ہے وہ اہل اقتدار کی چاپلوسی کرنا نہیں ہے۔ اگر کسی کو میری بات بری لگے تو میری بلا سے لگے، صوفیہ کا کام یہ نہیں ہے۔ آپ کے اور ہمارے صوفیہ کے سردار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اہل اقتدار سے لوہا لیا۔ ایک فقیر ہیں، ایک صوفی ہیں، اپنی جو ہے چٹائی پر بیٹھ کر کے وقت کے سب سے بڑے راجپوت بادشاہ اور تاریخ میں سب سے بڑا بہادر بادشاہ پرتھوی راج چوہان ہوا ہے، اس سے آپ لوہا لے رہے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، اس کے اونٹ آئے تھے، بادشاہ کے اونٹ صاحب واقعہ جانتا ہے، بادشاہ کے اونٹ جہاں بیٹھتے ہیں آپ وہاں بیٹھے تھے۔ خدام نے کہا یا بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ نے جو ہے حجتیں نہیں کی۔ صوفیہ جو ہے مباحثہ نہیں کرتے، صوفیہ مناظرہ ڈیبیٹ نہیں کرتے، صوفیہ اپنی نظر سے پلاتے ہیں، صوفیہ دلوں سے پلاتے ہیں۔ آپ نے مباحثہ نہیں کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ کے اونٹ ہے تو وہی بیٹھیں گے، یہی جملے تھے یا ایسے کچھ جملے تھے۔ پھر جب رات کا موقع آیا تو وہ اونٹ جو بیٹھے تھے، جو ہر روز اڑ جاتے تھے، وہ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، خواجہ غریب نواز نے جن اونٹوں کو بٹھایا، دنیا کی پوری طاقت ان کو نہیں اٹھا سکی تھی، پورا جاہو جلال جو ہے پرتھوی راج کا نہیں اٹھا سکا تھا۔ تو یہ جو ہندوستان میں آج مسلمان آباد ہیں اور لوگ بول رہے ہیں کہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا عشق یہ کہتا ہے، یہ مسلمان ہندوستان میں کسی ایرے غیرے، کسی سلطان، کسی بادشاہ کے زیر سایہ نہیں پلے ہیں، یہ غریب نواز اور ان کے مریدوں، خلفاء اور خواجگان چشت اور اولیاء کرام کی محنتوں سے بنے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان کے مسلمانوں کو یہاں سے نہیں اٹھا سکتی۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کی آستانے سے فیض حاصل کیا ہے۔ دنیا کتنی بھی بدل جائے، ہم نے دیکھا ہے ہندوستان میں جتنے بادشاہ ہوئے اور جتنے جو ہے وہ اہل اقتدار ہوئے، سب جب چھٹی شریف کا دن آتا ہے تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چادر پیش کرتے ہیں۔ اکبر جیسا بادشاہ، شاہ جہاں جیسا بادشاہ، اورنگزیب جیسا بادشاہ، اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا وائسرائے ہوا، اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مزار ہے جہاں سے ساری حکومتیں چلتی ہیں۔ تو یہ وہ در ہے جہاں سے حکومتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اور وجدان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عشق کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو بات کرنی ہے تو وہ بحیثیت تاریخ کا طالب علم بول رہا ہوں۔ جب شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج پر ترائن کی دوسری جنگ میں حملہ کیا، 1192 کی بات ہے، پہلے جو ہے پرتھوی راج سے مقابلہ ہوا شہاب الدین غوری کا، اور وہ ہار گیا پہلی جنگ، ترائن کی پہلی جنگ، فرسٹ وار آف ترائن 1191 میں پڑھیں، وہ ہار گیا۔ پھر وہ دوبارہ لوٹا۔ علماء نے، سوانح نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو اسے بار بار یہ تاکید کرتے ہیں کہ غوری، اے شہاب الدین، اب ہندوستان پر تم جاؤ اور تمہارے لیے زمین ہم نے ہموار کر لی ہے۔ شہاب الدین غوری ہندوستان پر حملہ کرتا ہے، وہ ترائن کی جنگ جیت جاتا ہے، اور یہی پرتھوی راج تھا۔ ایک دفعہ جو ہے کسی حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید سے اس کا جو ہے کوئی معاملہ ہو گیا، اور بہت ہی برے اور بھدے الفاظ نے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیے تھے۔ یہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اخبار الاخیار صفحہ نمبر 60 پر موجود ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ ہیں کہ جب اس نے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گستاخی کی تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا کہ پتورا کو زندہ گرفتار کر کے ہم نے حوالے کر دیا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کے الفاظ تھے، اور یہی ہوا۔ اگلے سال 1192 میں ترائن کی دوسری جنگ میں پرتھوی راج چوہان جو ہے وہ سلطان غوری کے فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتا ہے، اور زندہ گرفتار کر کے، بہت سی روایتیں کبھی کہتے ہیں کہ غور لے گیا، کبھی کہتے ہیں یہیں اس نے مار دیا۔ تو یہ ہے صوفیہ کا طریقہ ہے کہ جب اہل اقتدار کے سامنے بات کریں تو حق کی بات کریں، چاپلوسی کرنا صوفیہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ سلطان الصوفیہ حضرت خواجہ غریب نواز کا مسلک اور مذہب اور مشرب ہے کہ جب اہل اقتدار اپنی باتوں سے ہٹ جائیں، جب وہ ظالم ہو جائیں، تو ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے۔
جب اکبر جیسا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ ہے، لیکن جب اس نے دین الہی کو نافذ کیا تو حضرت مجدد الف ثانی خواجہ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، اور جب آپ نے کام کیا دین و سنیت کے لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ 1000 سال کے مجدد ہیں۔ مجدد 100 سال کا ہوتا ہے، لیکن خواجہ حضرت امام ربانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ 1000 سال کے مجدد ہیں۔ مجدد الف ثانی، الف کہتے ہیں 1000 کو۔ تو یہ صوفیہ کا طریقہ ہے۔ سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے صوفی ہیں، لیکن عالم بھی اتنے بڑے ہیں۔ تو یہاں بولنے کا مقصد یہی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں ضرورت تھی کرامت دکھانے کی وہاں کرامت دکھائی، جہاں ضرورت تھی اخلاق دکھانے کی وہاں اخلاق دکھائے، جہاں ضرورت تھی جیسے راجہ جے پال کا واقعہ آپ جانتے ہیں، وہاں پر اس نے بہت بڑا جادو دکھایا، پوری جماعت کو 1500 جادوگروں کو لے کر کے حاضر ہوا، اور وہ اس کا مشہور تھا کہ وہ آسمانوں میں ہواؤں میں اڑتا تھا۔ آپ نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا، اس کو جو آسمانوں میں گیا ہے نا اس کو وہاں سے اتار کے نیچے لاؤ۔ جوتیاں اتنی پڑی جے پال جوگی پر کہ خواجہ غریب نواز کی جوتیوں کے صدقے میں وہ نیچے آیا، اور پھر اسے ولایت بھی دی گئی۔ پھر وہ جو ہے بہت اچھا نام ہے ان کا، وہ پھر مسلمان ہوئے اور دنیا میں آپ نے جو ہے بہت سلسلے چشت کا کام کیا ہے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنے نانا کا شہر چھوڑا، اپنے پیر کی صحبت چھوڑی، سب چھوڑ کے ہندوستان آئے تھے، اور ہندوستان آنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا بیٹا کا نام نہیں سنیں گے آپ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بعد دیکھیں آپ نے خواجگان چشت نے اپنے گھر نہیں بنائے تھے، اپنی حویلیاں نہیں بنائی تھی، اپنے بیٹوں کے لیے کاروبار نہیں بنائے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت جو ہے وہ شیخ جو پاک پتن میں جو بارگاہ ہے انہیں آپ نے سرفراز کیا، وہ سید بھی نہیں، وہ حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو خواجگان چشت میں جو ہے وہ اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ پھر وہاں سے چلتا ہے سلسلہ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آتا ہے، پھر حضرت خواجہ نصیر الدین شیخ دہلوی کی بارگاہ میں آتا ہے یہ سلسلہ، اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے گلبرگہ کے مسلمانوں کے لیے اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ وہاں سے چلتے ہوئے سلسلہ آپ کے گلبرگہ آتا ہے، اور حضرت خواجہ سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہباز دکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خواجگان چشت کا فیض آتا ہے۔ یہیں پر چھوٹی درگاہ میں جو پالکی ہے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی پالکی ہے، پوری دنیا ناز کرتی ہے اس سلسلے پر، اور ہمیں یہ توفیق کبھی کبھی ملتی ہے کہ ہم بارگاہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسی ویسی خانقاہیں نہیں ہیں، یہ بارگاہیں ایسے ویسوں کی نہیں ہیں، یہاں سے پوری دنیا کو فیض ملا ہے، پوری دنیا نے اسلام کی سنیت کی آبیاری یہیں سے حاصل کی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہے نہ رہے، لیکن یہ جو آستان ہے یہ سلامت رہیں، یہ جو آستان ہے یہیں سے حکومتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ ہم اس بات کا رونا نہ روئیں کہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، جب غریب نواز آئے تھے تو بھی اقتدار نہیں تھا، جب بندہ نواز آئے تھے تو اقتدار۔ فیروز شاہ بہمنی کا واقعہ سن لیں، آپ نے پڑھا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا یوم ولادت برتھ ڈے بھی 4 رجب ہوا ہے، تو خواجہ غریب نواز کا وصال عرس 6 رجب اور بندہ نواز کا جو یوم ولادت ہے وہ 4 رجب ہے۔ ہم کو نہیں معلوم ہے، اپنے اسلاف کو بلا دیا ہے۔ تو بندہ نواز کو جب فیروز شاہ بہمنی نے کہا تھا کہ حضور بہت محبت رکھتا تھا فیروز شاہ بہمنی، جو 2 گنبد ہیں 7 گنبد میں، وہ فیروز شاہ بہمنی کے پوری دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے، دیکھ لیں آپ، 2 گنبدوں میں ایک ہی مدار ہے چھوٹی والی۔ فیروز شاہ بہمنی کہا تو حضور میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ میرا بیٹا بادشاہ بنے۔ خواجہ بندہ نواز کی نزاع ولایت دیکھ رہی تھی کہ اس کے بعد اس کا بیٹا نہیں ہوگا، اس کا بھائی احمد شاہ ولی بہمنی ہوگا۔ فرمایا کہ فیروز شاہ تمہارے بعد تمہارا بیٹا نہیں ہوگا، تمہارا بھائی جو بادشاہ بنے گا، تخت و خلافت جو ہے تمہارے بھائی کے ذمے میں ہے، تمہارے بھائی کے جو ہے نصیبے میں ہے۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، بادشاہ ہی ہوتا تھا، بادشاہ ناراض ہو گیا۔ جو خانقاہ بندہ نواز کی شاہ بازار میں وہاں رہتے تھے، قلعے کے بالکل سائے میں، بادشاہ کے جو ہے محل کے سائے میں رہتے تھے بندہ نواز۔ اب جب بادشاہ ناراض ہوا تو صوفیہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ چاپلوسی کی جائے، صوفیہ بادشاہوں کو نہیں منایا کرتے تھے، آپ نے شاہ بازار کا علاقہ چھوڑ دیا اور وہاں سے آج جو بارگاہ بندہ نواز ہے وہاں تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر تاریخ کا وہ عجیب جو ہے چیز ہم نے دیکھی کہ جو احمد شاہ ولی کے جو آبا اجداد تھے، جو سلطان بہمنی تھا، اس کے بیٹے محمد شاہ اول اور دوم تینوں جو ہے وہ شیخ روضہ کے علاقے میں مدفون ہیں، لیکن جب بندہ نواز نے شاہ بازار کا علاقہ ترک فرمایا، جب قلعے سے نکل کر کے روضہ میں آئے تو پوری بادشاہت سمٹ کر کے 7 گنبد میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد کسی بادشاہ کو اب شیخ روضے میں دفن ہوتا ہوا نہیں دیکھتے،
آپ سارے بادشاہوں کو جو 7 گنبد میں دفن ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں سے اقتدار کو بھی بدلا جاتا ہے، لوگوں کی قسمتوں کو بھی بدلا جاتا ہے، لوگوں کو دین بھی دیا جاتا ہے، لوگوں کو دنیا بھی دی جاتی ہے۔ تو یہی 2 بزرگوں کا ذکر آج میں کرنا چاہتا تھا۔ 5 منٹ میرے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز بات ہے کہ ہم جو ہے یہاں 1 بجے سے کھڑے ہیں اور لوگ جو 1:40 کو آ رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بندہ نواز بھی گلبرگہ کے نہیں تھے، دلی سے آئے تھے۔ جب ہمارے بزرگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنی ساری دنیا چھوڑی، ماں باپ اور بچے چھوڑے، تو ہم آدھا گھنٹہ مسجد کو نہیں آ سکتے کیا؟ یہ کہاں کس لیے بولا جا رہا ہے آپ کو؟ یہ یہاں چیخ و پکار کس لیے کی جا رہی ہے؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، مزرعِ چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ صحیح کہا گیا اپنے عمل کرنے کی، عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کوئی لغزش خطا ہوئی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرما، ہمیں ان بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا بھر میں اسلام و سنت کا بول بالا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ تسلیما کثیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا موقع دیا تھا، سنت ادا فرما لیں۔ ایک دعا کی گزارش ہے، سمیرہ بیگم ولد امام الدین